بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جو خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس سے کیا کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں، اس پر کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ جو درود پاک نہیں پڑھ پاتا وہ کیا ایسا کرے کہ اس کا درود پاک خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور وہ جو لوگ ہیں نا اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، درود پاک پڑھتے ہوئے رکعت طاری نہیں ہوتی، کیفیت نہیں بنتی، تو شیطان لاکھ سستی دلائے نا، ایک مرتبہ ہمت کر کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو ساری زندگی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے ایک جاننے والے بھائی ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، خادم درود پاک ہے، عظیم بھائی۔ تو انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھا جس کی وجہ سے یہ ویڈیو اب بنائی گئی ہے۔ کوسچن ان کا یہ تھا کہ میں 15,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں لیکن توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، بھئی پڑھتے ہوئے کیفیت نہیں بنتی، خشوع خضوع قائم نہیں ہوتا، لیکن اگر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر میں توجہ کے ساتھ پڑھوں، خشوع خضوع کے ساتھ میں درود پاک پڑھوں تو پھر تعداد تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ کیا خشوع خضوع کے ساتھ پڑھوں یا توجہ نہیں بنتی زیادہ درود پاک پڑھوں؟ تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھے گا، عبادت کی خوبی، عبادت کا کمال، عبادت کا نور خشوع خضوع ہے۔ نہایت اعلیٰ درجے کی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جو خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ نوازے جاتے ہیں۔ جو کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، جو اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، جو آداب کو منوز خاطر رکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، جو حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، وہ بہت زیادہ نوازے جاتے ہیں۔ اور میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ تصور آسانی کے ساتھ آپ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے درود پاک پڑھا لیکن ادب سے ہی نہ پڑھا گیا تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ السلام کا تصور ہی قائم نہ ہوا تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ہی نہ پڑھا تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھنے سے آپ کے دل کی دنیا ہی نہ بدلی تو کیا مزہ آیا؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھے گا کہ جس عبادت کو جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، جتنا زیادہ ادب و آداب کو مروز خاطر رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ عبادت اتنا زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور اتنا زیادہ اس عبادت پر ثواب ملتا ہے اور اتنا زیادہ اس عبادت کے بندے کی روحانیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، وہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے لیکن توجہ نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، بس جو ہے وہ اس کی زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ پڑھتا 1,000 مرتبہ دن میں درود پاک ہے لیکن بڑے توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے ادب و آداب کے ساتھ اور حضور کی محبت میں ڈوب کر وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا پڑھا گیا درود پاک وہ درود پاک ہوگا کہ جو اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں پہنچا دے گا، جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دے گا اور اس بندے کو روحانیت کے اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، عبادت میں جو اصل چیز ہے نا وہ خشوع خضوع ہے۔ عبادت درست ہوتی ہی وہی ہے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، احیاء العلوم میں یہ بات پڑھی، بڑا مزہ آیا ہے کہ 2 رکعت جو خشوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ بغیر خشوع کے ساری رات قیام سے بہتر ہے۔ کہ ایک شخص ایسا ہے کہ 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ ساری رات قیام کرتا ہے، ساری رات جاگ کر نوافل پڑھتا ہے لیکن
توجہ نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، تو جو شخص 2 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ 2 رکعت پڑھنا ساری رات قیام سے افضل ہے کہ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہا ہے، توجہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبادت ہے ہی وہی درست کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، عبادات میں خشوع و خضوع نہ ہونا، درود شریف پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نہ ہونا، یہ ایک بہت مہلک مرض ہے اور ثواب میں کمی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، کوئی شخص عبادت کرتا ہے نا تو شیطان اپنی ذریت کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ اس کے خشوع و خضوع میں کمی لائی جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا مکمل خشوع ہی ختم کر دیتا ہے کہ بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن توجہ ہی نہیں ہوتی، خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ اور خشوع و خضوع یہ اللہ کی رضا پانے، نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جسے عبادات میں خشوع و خضوع نصیب ہو گیا، سمجھیں کہ اسے اخلاص نصیب ہو گیا۔ اس مثال کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی دنیا دار شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی عہدے والے، منصب والے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، تو آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں نا، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اور بڑے ادب و اداب کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو بات کرتے ہوئے آپ کا بدن جھک جاتا ہے۔ یہ تو دنیا دار بندہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے جو رحمت للعالمین ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کا مقام و مرتبہ، جن کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے، آپ ان پر درود پاک پڑھتے ہیں اور توجہ نہیں رکھتے، اور دنیا دار بندے کے پاس جائیں تو بڑی نرمی اور بڑی عاجزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں، جن کی توجہ اور قرب خاص حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک پڑھتے ہیں، جب درود پاک پڑھتے ہوئے ان کا تصور ہی نہیں لائیں گے تو پھر کیسے آپ کو ان کی توجہ نصیب ہوگی؟ پھر کیسے آپ کو ان کا قرب خاص نصیب ہوگا؟ پھر کیسے آپ اتنا زیادہ نوازے جائیں گے؟ ایک بات ذہن میں اچھی طریقے کے ساتھ بٹھا لیں کہ سب سے زیادہ وہی لوگ نوازے جاتے ہیں کہ جو توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا درود شریف پڑھتے ہوئے نا خشوع و خضوع قائم نہیں ہوتا، توجہ سے نہیں پڑھا جاتا، تو ان کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ بھئی جب تمہارا درود پاک توجہ سے نہیں پڑھا جا رہا تو چھوڑ دو پڑھنا۔ تو پڑھنا نہیں چھوڑنا، میں طریقے آپ کو بتاتا ہوں، ان طریقوں پر عمل کرنے ہیں۔ اللہ نے چاہنا تو آپ کا درود پاک بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا درود شریف خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے تو ان چند طریقوں پر عمل کریں، ان چند باتوں پر عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا درود پاک بھی درست طریقے کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلا کام وہ ہے گناہوں سے نفرت، گناہوں سے اجتناب، کہ جو لوگ بکثرت گناہ کرتے ہیں، بکثرت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو عبادات میں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان کی عبادات کبھی بھی توجہ کے ساتھ اور کامل دھیان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں ادا ہوتی۔ دیکھیں، اگر آپ گناہوں سے اجتناب کریں گے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، یقین مانیے آپ کو عبادات کا خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ آپ جا کر تجربہ کریں، مشاہدہ کریں، دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو بکثرت گناہ کرتے ہیں وہ آپ کو عبادات کرتے نہیں ملیں گے، اور اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو خشوع و خضوع سے محروم رہتے ہیں۔ تو خشوع و خضوع ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور بالخصوص جو لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، بد نگاہی سے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کرتے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ان کو کمال کا خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ ایسی توجہ کے ساتھ، ایسے ادب کے ساتھ عبادت کرنا نصیب ہوتی ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو عبادات ہیں درست طریقے کے ساتھ ادا ہوں اور درود پاک درست طریقے کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، سب سے پہلا کام گناہوں سے نفرت، گناہوں سے اجتناب، سچی پکی توبہ، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی ایک اصول ہے ہر عبادت سے پہلے،
सच्ची तौबा, गुनाहों से नफ़रत, गुनाहों से बेजारी, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में रुजू करना और सच्ची तौबा करना कि या अल्लाह आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, इस्तिग़फ़ार करना। फिर जब बंदा इबादत करता है तो इबादत का खुशू खुजू भी नसीब होता है। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हर इबादत से पहले इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सच्ची पक्की माफ़ी मांगो, फिर तुम्हें इबादत का खुशू खुजू नसीब होगा। दूसरा काम जो करना है वो है रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम, कि जो लोग रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम नहीं करते, हराम माल से अपने पेटों को भरते हैं, उनको भी कभी भी इबादत में खुशू खुजू नसीब नहीं होता, कभी भी नसीब नहीं होता। हलाल खाएं, खुशो खुजू नसीब होगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि या अल्लाह करम फरमा, मेरा जो दिल है वो दुनिया की मोहब्बत से बेजार कर दे, मेरा दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ कर दे और दूध इस्लाम को मेरा वजीफ़ा बना दे और तवज्जो के साथ और खुशो खुजू के साथ मेरा दूध पाक पढ़ा जाए। उन लोगों में मुझे शामिल फरमा कि जो तवज्जो से, जो हुजूर क़ल्ब के साथ, जो तेरे हबीब अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ज़हन में रख कर दूध पाक पढ़ते हैं। जब दुआ करेंगे अल्लाह ताला करम फरमाएगा, आपकी दुआओं को कबूलियत से मुशर्रफ फरमाएगा। और एक काम आपने जो ख़ास करना है वो ये कि जब आप दूध पाक पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप वो वक्त देखें कि जिस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तसव्वुर कायम नहीं हुआ ना, खुशू खुजू कायम नहीं हुआ, तो नफ्स को डांटें, खुद को डांटें कि इतनी देर हो गई, तुम घंटे से दुरूद पाक पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा दुरूद पाक खुशू खुजू से ही नहीं पढ़ा जा रहा, तवज्जो के साथ ही नहीं पढ़ा जा रहा। तुम दुरूद शरीफ तो पढ़ रहे हो, कितनी मरतबा तुमने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर कायम किया? 20 मिनट से तुम जो है वो बग़ैर तसव्वुर के दुरूद पाक पढ़े जा रहे हो, 30 मिनट से बग़ैर तसव्वुर के दुरूद पाक पढ़े जा रहे हो। इतनी देर हो गई, बग़ैर हुजूर की मोहब्बत के दुरूद पाक पढ़े जा रहे हो, तो खुद को डांटें, नफ्स को डांटें और जो है वो जब जहन मुंतशिर हो फ़ौरन जहन को जो है वो लाएं और तसव्वुर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का लाएं। गुंबद ख़ज़ा शरीफ का तसव्वुर, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तसव्वुर, सुनहरी जालियों का तसव्वुर, मुवाजा शरीफ का तसव्वुर। इस मकसद के हुसूल के लिए जो है वो आप सब्ज़ गुंबद की पिक्चर जो है वो मोबाइल में सामने रख कर आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, या मस्जिद नबवी शरीफ आला साहिब सलातो वस्सलाम की वीडियो अपने सामने चला कर आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मवाजा शरीफ की वीडियो या पिक्चर वगैरह सामने रख कर दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अवलन थोड़ी सी आपको शायद दिक्कत हो, लेकिन जब एक मरतबा तसव्वुर बन गया तो फिर आपका दुरूद शरीफ दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ा जाएगा, तवज्जो के साथ पढ़ा जाएगा और खुशो खुजू के साथ पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल दुनिया भर में दूध पाक की दावत को आम करने के लिए बनाया गया है। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसमें दूध पाक के हवाले से बहुत ख़ास चीज़ें अपलोड की जाती हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।